السلام کی تصاویر بھی تھی. بلکہ آئیے ذرا تفسیر در منصور کا صفحہ 317 ہے، تفسیر مصری کا صفحہ 322 ہے، دونوں کی پہلی جلد ہے. مایا اس میں تھا کیا؟ کیونکہ جب بھی بنی اسرائیل والے اس صندوق کے صدقے سے وسیلے سے دعا مانگتے، دعا پوری ہوتی. فتح مانگتے اللہ فتح دیتا، بارش مانگتے اللہ بارش دیتا. اب دیکھتے ہیں کہ صندوق میں تھا کیا. دو تفسیر کا میں نے والا دیا. مَيَأْتِيهِ لَوْحَانِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَعَصَا مُوسَىٰ وَنَالَهُ. مایا کہ اس میں تورات شریف کے کچھ ٹکڑے تھے. عصا موسیٰ ونالہ وامامۃ ہارون وعصا. مایا کہ اس میں موسیٰ کلیم اللہ کا عصا مبارک تھا اور آپ کے نلین مبارک تھے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور نلین مبارک، اور اس میں ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا مبارک. جس تابوت سکینہ میں موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہو، موسیٰ کلیم اللہ کے نالین ہوں، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف ہو، ہارون علیہ السلام کے جو ہیں وہ عصا مبارک ہو، تو اس کے صدقے سے اللہ فتح دیتا ہے. بنا فیہ سکینۃ من ربکم. There is tranquility of heart for you. اس میں تمہارے لیے دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے، دلوں کا، جس میں اللہ والوں کے جسم کے کوئی کپڑا ہو یا جوتے مبارک ہوں، وہ دلوں کا چین ہوتا ہے. اور ان کی جب انہوں نے بے عملی ہوگی نا، بنی اسرائیل والوں نے بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 بستیاں کی تباہ و برباد کر دی. صفحہ ہستی سے مٹا دی 5 بستیاں تابوت سکینہ کی جنہوں نے بے ادبی کی، اور قوم مالکن سے صندوق چھین کے لے گئی. تو جو آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کی قبر انور کی جنہوں نے بے ادبی کی ہے، جو ان کی ذات کے اوپر جو دشنام ترازی کرتے ہیں، ان بدبختوں کا کیا بنے گا؟ دیکھا نا، یہ سرکار نمایا کہ اپنی ماں کے دونوں قدموں کو چوم لو، منت پوری ہو جائے گی. یعنی تم نے ایسا جیسے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا. یہ ایک عام ماں کی شان ہے. تو جو مخدومہ کائنات ہے، جو سیدہ کائنات ہے، جو محبوب کبریا کی والدہ ماجدہ ہے، جس کے صدقے سے پوری کائنات کی ماؤں کو یہ شان ملی ہے، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ میرا بھی ایمان یہ کہتا ہے کہ رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ. ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے، ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے. امت پہ یہ ہے شفقت و احسان آمنہ، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان آمنہ. رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ. ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے. امت پہ یہ ہے شفقت و احسان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی. جاؤ ظالموں، تم نے اپنے لیے جہنم کے ٹکٹ خرید لیے ہیں. اس ہستی کے اوپر اعتراض کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین کے ساتھ ہے. اور یاد رکھنا
ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ البسوا لداہ تاجن یوم القیامہ داہ احسن من ضوء الشمس، مشکات کا صفحہ 421 ہے کہ ایک حافظ قرآن کو قیامت والے دن اتنا حسین و جمیل تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج چاند کو مات کر دے گی. یہ حافظ قرآن ہے. تو میرے آقا کریم پوچھتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ جو صاحب قرآن ہے اس کے والدین کے بارے میں تمہارا کیا قیدا ہے؟ ایک عام حافظ قرآن کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اتنا عظیم تاج بنایا جائے گا کہ جس کی روشنی یہ سورج چاند کی روشنی کو مات کر دے گی. اور میرا ایمان ہے کہ میرے آقا کے والدین کریمین کو اتنے حسین و جمیل ہیرو جواہرات پہنائے جائیں گے کہ جن کی روشنی تمام روشنیوں کے اوپر غالب آ جائے گی، مات کر دے گی. اور آقا علیہ السلام جب اپنے والدین کریمین کے ساتھ جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام پہ ہوں گے، یہ یاد رکھنا، موسیٰ کلیم اللہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے، اور میرے آقا کریم اپنے والدین کریمین کے ساتھ جب جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام پہ ہوں گے. اور یاد رکھنا صحابہ کو سرکار نے حکم دیا، صحابہ میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، جو ہمدان کے پاس کہتے ہیں نا آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ ودرجات رفیعۃ بابا سمقام محمود للہ وسع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو پوچھا گیا، سرکار نے پوچھا صحابہ نے کیا حضور وسیلہ کیا ہے؟ سرکار نے صحابہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ عرفہ مقام ہے. بھئی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ ان کی طرف اور توجہ میری طرف. میں صحابہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ عرفہ مقام وسیلہ ہے، اور یہ پوری کائنات میں ایک ہستی کو عطا کیا جائے گا اور وہ ذات میری ہوگی، وہ ذات میری ہوگی، محبوب کبریا کی ذات ہوگی. جب مقام وسیلہ کے اوپر آقا کریم اپنے والدین کریمین کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور اس وقت پھر دنیا یہ دے کر کہے گی کہ واہ رتبہ تیرا سیدہ میں ناوا، تیرا سیدہ میں نا نور ہے آپ کا سیدہ میں ناوا، بس تیرا سیدہ میں نا نور ہے آپ کا سیدہ میں نا. سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے جی، سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ کا لاڈلا سیدہ آمینہ، تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا. سامن یہ شام وقت اپنی دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. تبرکات کی عظمت کے اوپر بات کر رہا تھا، اور آپ کے سامنے میں نے 13واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي یَأْتِی بَصِیرًا. صحابہ کرام ایسے نہیں سرکار کے وضو کے پانی کے اوپر گرتے تھے، حاصل کرتے تھے، لعاب دہن کو چہروں کے اوپر ملتے تھے. وہ قرآن مقدس کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر نہ اس چیز کا حکم نہ سرکار نے دیا ہے نہ سرکار کے رب کریم نے دیا ہے. مسلم بخاری حدیثیں بڑی پڑی ہوئی ہیں کہ اگر وضو کا پانی نہیں نہ ملتا تھا، کسی کے ہاتھ کے ساتھ جو تری لگی ہوتی صحابہ اس کو بھی اپنے جسم کے اوپر پھیرتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے جسم انور کے ساتھ لگنے والا کرتا اتنا نفع دیتا ہے، بنائی ہوئی آنکھیں لٹا دیتا ہے، تو میرے آقا کریم تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، شہنشاہ الانبیاء ہیں. ان کے جسم اطہر سے لگنے والی ہر چیز ہمیں دین اور دنیا کا شہنشاہ بنا دیتی ہے. اس لیے یہ نص قرآن ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي یَأْتِی بَصِیرًا.
go with this shirt of mine and place it on my father's face, he shall recover his sight very soon. اور پھر آیت نمبر 96 پڑھ کے دیکھیں، جب یہوذا قمیض لے کر گیا، باپ کے چہرے پر رکھی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا for which his sight came back، جو ہی قمیض رکھی آپ کی بنائی گئی ہوئی واپس آ گئی۔ تو ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، سرکار کی ہر سنت ہی مخزن حکمت ہے۔ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، تاجر تھا، جب گھر سے نکلتا ایک کام اس میں اچھا تھا، اپنے بیوی بچوں کو السلام علیکم کہہ کے نکلتا تھا۔ آپ اس کو اپنا لو، دین و دنیا کی کامیابیاں ملیں گی۔ ایک دفعہ جانے لگا تجارت کے لیے باہر، تو السلام علیکم کہا بیوی کو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال، توتلی زبان تھی، اس کو بھی کہا، اس نے کہا وعلیکم السلام، چلا گیا۔ کہتا ہے میں گیا تو راستے میں تھا، جنگل میں ڈاکو نے میرے اوپر حملہ کر دیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نورانی شکل والا اللہ کا بندہ آیا، اسے دیکھ کر ڈاکو بھاگ گئے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے، اگر تو نہ آتا تو یہ مجھے ہلاک کر دیتے، مجھے تباہ و برباد کر دیتے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور حکم دیا گیا کہ جلدی جاؤ میرے اس بندے کو بچاؤ، اس لیے کہ جب گھر سے نکلا تھا اس کے بیٹے نے سلامتی کے ساتھ حوالے میرے کیا تھا، اور مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا سلامتی کی دعا دے کر والد کو بھیجے اسے میں کسی مصیبت یا بلا میں مبتلا کروں، اور اس کے بیٹے کے وعلیکم السلام کہنے کی برکت سے میں نے سے تمام مصیبتیں اور عذاب کو دور کر دیا۔ اور یہ ویسے بھی بڑا مجرب نسخہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا راویہ ہیں، ایک صحابی عرض کیا حضور غربت بڑی ہے، مایا جب گھر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو گھر والوں کو، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت نے شرک کے سومے بند کر دیے۔ قل هو اللہ احد، پلیز ڈکلیئر ہی اللہ از اونلی ون، محبوب اعلان فرما دو اللہ واحد حقیقی ہے۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد اینڈ نن از لائک ہم، اس جیسا بھی کوئی۔ میں یہ وتیرہ بنا لو، وظیفہ بنا لو۔ تو کچھ دیر بعد وہ صحابی عرض کیا حضور اب تو اللہ نے اتنا دیا، میرے رشتہ دار بھی مجھ سے مانگنے آتے ہیں، اور جب گھر میں جاؤ گھر میں کوئی نہ ہو تو اللہ کے محبوب رہتے ہیں میرے اوپر سلام پڑھ لینا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بڑی کریم سنت ہے کریم محبوب کی کہ جب گھر سے نکلنا ہے السلام علیکم کہہ کے نکلنا ہے، جب واپس جانا تو السلام علیکم کہنا ہے، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اہل و عیال کو حفاظت میں رکھے گا۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب برکات کی، یا اللہ آج کے بعد ہم اس سنت پر عمل کریں گے، ایسا نہیں مردوں والا وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ایک بیٹا باپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے، اس کا معنی ہے کہ تیری جان، تیرا مال اور تیری اولاد اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی اصلاح۔ ہمیں اصل بات پتہ کیا ہے، ہمیں السلام علیکم کی روح کا نہیں مانا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے کو کہتا ہے نا السلام علیکم، تو وہ 3 وعدے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تیری جان، تیرا مال، تیری عزت محفوظ ہے، یہ وعدہ کرتا ہے وہ۔ اور واضح پہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی تیری جان، تیرا مال، تیری عزت اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں۔ جب ایک بیٹا باپ کو وعلیکم السلام کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کو عذاب سے، مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ تو جو گھر سے نکلتے آتے وقت ساتھ اللہ کے محبوب کے اوپر درود و سلام بھی پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور درود شریف جو پڑھ لے گا یقیناً جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اس کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے، وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں تبرکات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے والا بنائے،
اور عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث بیان کرنے والا اور عشق و ادب کے ساتھ سننے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب کے غلاموں کی غلامی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔